بات یاد رکھیں کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کہ یعنی اس کے نزول میں بھی شک نہیں، اس کے کلام اللہ ہونے میں بھی شک نہیں، جبریل امین نے کسی ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں کیا، پورا پورا نازل کیا ہے، اور ہمارے محبوب نے بھی پورا پورا سنایا ہے، اور آگے صحابہ نے بھی پورا پورا لکھا ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اب یہ ہے اس کے وجہ نزول، اس کو نازل کیوں کیا گیا کہ یہ صاحبان تقوی کو ہدایت دیتی ہے۔ کن کو ہدایت دیتی ہے؟ تقوی والوں کو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث ما امرک۔ حضرت ابی بن کعب الاحبار مختلف صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ بڑے بڑے گناہوں سے اگر بندہ بچ جائے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید چوتھے پارے میں سورہ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو۔ بڑا گناہ کیا ہے؟ قتل کرنا، شرک کرنا، قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا اور رشوت لینا، سود کھانا، سود کھلانا، سود پر گواہ بننا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں فرمایا تم بڑے بڑے گناہ چھوڑ دو میں تمہارے چھوٹے بھی معاف کر دوں گا۔ تم بڑے چھوڑ دو میں تمہارے چھوٹے بھی، چھوٹے معافی، چھوٹوں کے معاف ہونے کا بڑا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑنا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اب جو چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا ان دو نمازوں کے درمیان، تو نمازی جب نماز پڑھتا ہے وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے، کلی کرنے سے، منہ کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، آنکھوں تک کے، مسح کرنے سے کانوں تک کے، اور ہاتھ دھونے سے ناخنوں تک کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا پورا جسم ہی صاف ہو گیا۔ یہ پورا جسم صاف ہوتا ہے چھوٹے گناہوں سے۔ یہ کس گناہ سے صاف ہوا؟ چھوٹے چھوٹے گناہ دھل گئے، چھوٹے چھوٹے گناہ دھل گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے مسکرا پڑے، تو آپ اپنے غلام سے کہتے ہیں، عمران سے کہتے ہیں پتہ ہے میں کیوں مسکرایا؟ علی جا امیر المومنین آقا آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اسی جگہ پہ، جس جگہ پہ میں وضو کر رہا ہوں اسی جگہ پہ کبھی میرے مصطفیٰ نے بھی وضو کیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام بھی وضو کرنے کے بعد مسکرا پڑے تھے، تو میں تو حضور کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ اور حضور نے بھی یہی پوچھا تھا پتہ میں کیوں مسکرایا؟ تو ہم نے کہا آقا آپ جانے آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا اللہ رب العالمین میرے اس امتی کے چہرہ دھونے سے چہرے کے، ہاتھ دھونے کے ہاتھوں کے، مسح کرنے سے سر کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور اس لیے مسکرائے کہ میری امت کے لیے کتنے کتنے اللہ نے سامان پیدا فرمائے۔ اب یہ تو صرف وضو کیا، پھر جب وہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، پھر وسجد واقترب، وہ جتنا قریب ہوتا جائے گا، جتنا جھکتا جائے گا اتنا رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن کس کو ہدایت دیتا ہے؟ صاحبان، ویسے تو پوری دنیا کو ہدایت دیتا ہے، جو بھی ہدایت لینا چاہے۔ سائنسدان اس سے سائنٹیفک مسئلے نکال لے گا، میڈیکل ڈاکٹر اس سے میڈیکل کے فارمولے نکال لے گا، اصول نکال لے گا، اس کے اندر جو ہے وہ طب کے بھی مسائل ہیں، ہر چیز مسئلہ ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک تر ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی بڑی سے بڑی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی ہے تو اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ صرف کیا ہے کہ بندہ غور و خوض کرے تو اسے موتی ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جو سائنسدان ہیں، انگریز سائنسدان، جب انہوں نے ریسرچ کی اور مختلف ان غیبی خبروں کی طرف کھوج میں نکلے تو وہ بھی کلمہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ موریس بکائے ایک بڑا نام ہے، ڈاکٹر موریس بکائے، اور کرسچن تھا، سائنسدان تھا۔ اس کو ممی ملی، وہ لاش جو فرعون کی، اس نے تحقیق کی اس پہ، تو جب تحقیق کی تو 3000 سال پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ اس نے پھر اس لاش کے مختلف حصے لیے اور اس میں ریسرچ کی تو اسے پھر پتہ چلا کہ یہ تو وہی لاش ہے جو کبھی صدیوں پہلے پانی میں ڈوبی تھی، اور پانی میں جو ڈوبی ہوئی لاش ہے اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، فرعون کا ہم تجھے نکال لیں گے اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ تو وہ پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے ایک کتاب لکھی سائنس، بائبل اور قرآن، یہ آپ خریدیں، اس کا مطالعہ کریں، بڑا نفع مند کتاب ہے یہ، اور یہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام دینے والی ایک کتاب ہے۔
کہ کس طرح اسلام نے ان چیزوں کو، اس نے کہا بائبل نے تو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا سائنسی علوم کی طرف، یہ پہلے ہے محمد رسول اللہ پہ اترا ہوا قرآن جس نے ہر علم کے دروازے کھول کے رکھ دیے۔ پھر یہ ہدی للناس ہے، یہ کیا ہے؟ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس۔ یہ پوری دنیا کا کوئی کافر ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، ہر ایک کو اس کے اپنے شعبے میں ہدایت دیتی ہے، لیکن کامل ہدایت جو رب والی ہدایت ہے وہ صرف ہدی للمتقین، متقیوں کو دیتی ہے۔ یعنی اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ کیونکہ سائنس اصل مقصد نہیں ہے اللہ کا، ریاضی اصل مقصد نہیں، مقصد کیا ہے کہ بندہ جو گناہ گار ہے، جو رب سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ رب سے جڑ جائے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ ہدایت دیتی ہے کن کو؟ تقوی والوں کو۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، تقوی والوں کو۔ اب تقوی کیا ہے؟ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث ما امرک، ہر اس کام سے بچنا جس سے مولا ناراض ہو جائے، ہر اس کام سے بچنا جس سے مولا ناراض ہو جائے، اور ہر وہ کام کرنا جس سے مولا خوش ہو جائے۔ یہ سادہ سی تعریف ہے، یہ کیا ہے؟ تقوی۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ولی بنانے والی کتاب ہے۔ کیا بنانے والی ہے؟ ولی، بندے کو اٹھاتی اور ولی بنا دیتی ہے، اس سے جو جڑتا ہے، اس پر جو عمل کرتا ہے۔ باقی کوئی نصاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں صوفی بننا چاہتا ہوں، کون سا نصاب پڑھوں؟ آپ صوفی بننا چاہتے ہیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ پورے امر نکال لیں کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، وہ سارے امر نکال لیں، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، آپ وہ کریں، اللہ نے مجھے اس سے روکا، اس سے روکا، اس سے، آپ وہ بھی مناہی بھی نکال لیں، اس سے باز آ جائیں، آپ ولی بن جائیں گے۔ حضرت عبد الملک توسی، نظام الملک توسی، یہ سب سے پہلے وہ بندہ ہے جس نے بغداد معلی میں، بغداد شریف کے اندر جامعہ نظامیہ بنایا۔ یہ نظام جو درس نظامی کا نصاب ہے یہ وہیں سے سٹارٹ ہوا ہے۔ نظام الملک توسی یہ گورنر تھا عراق کا، تو یہ آیا، اس نے دورہ کیا بہت وسیع، جس طرح جامعۃ الازہر یونیورسٹی، اس طرح بغداد کی ایک یونیورسٹی ہے، تو آیا، اس نے دورہ کیا اور مختلف طلباء سے پوچھا بھئی آپ پڑھ کے کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے پڑھنے کی غرض کیا ہے، آپ یہاں کیوں داخل ہوئے ہیں؟ تو کسی نے کہا میں اس لیے داخل ہوا ہوں کہ میں پڑھ پڑھ کے شہر کا بڑا قاضی بن جاؤں، میں سامورا کا قاضی بن جاؤں، میں فلاں جو جس علاقے سے آیا تھا میں وہاں کا قاضی بن جاؤں، میں موصل کا قاضی بن جاؤں، حلب کا قاضی بن جاؤں، میں دمشق کا قاضی بن جاؤں، اچھا میں جی مفتی اعظم بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں، میں فلاں بننا چاہتا ہوں۔ اس نے سبھی کا انٹرویو لیا، دل بجھ گیا کہ یہ تو سارے دنیا دار ہیں، اور میں نے تو مدرسہ کھولا تھا، یہاں کوئی اللہ والا بھی بن جائے۔ وہ نکلنے لگا اور ارادہ کر لیا کہ آئندہ فنڈنگ بند کر دوں گا، جہاں سے تو دنیا داری پیدا ہو رہی ہے، لیکن نکلتے نکلتے اس کی ایک 10-12 سال کے بچے پہ نظر پڑ گئی، اور وہ مطالعہ کر رہا تھا، تو اس نے دل میں سوچا چلے اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں۔ اسے کہا اے بیٹے بچے بتا تو کیوں پڑھنا چاہتا ہے، اس جامعہ میں کیوں داخل ہوا ہے؟ تو اس نے آنکھ اٹھائے بغیر کہا کہ چاچا جی میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی نہیں دیکھا کہ گورنر ہے کہ کون ہے، میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ اللہ نے مجھے کن کن باتوں سے روکا ہے تاکہ میں رک جاؤں، اور کن کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا تاکہ میں کروں اور میں رب کا پیارا ہو جاؤں۔ نظام الملک توسی گورنر عراق کا کہنے لگا چلو جہاں ایک ہیرا ہے مدرسے کو کیا کرانا ہے، اس ایک ہیرے کی وجہ سے مدرسہ قائم رکھا۔ وہ ہیرا کون تھا؟ جو باہر نکلا، پڑھ کے نکلا تو وقت کا امام غزالی بنا، امام غزالی، اللہ اکبر۔ اور اسی مدرسے میں پھر پڑھے حضرت شیخ الاسلام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب اصفہان نے۔ تو مدرسہ آپ نے بنایا، جامعہ بنایا، سارے دنیا دار نہیں، کوئی بیچ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، جو محض اس لیے آتا ہے کہ مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، میرا مولا راضی ہو جائے۔ تو ہدی للمتقین، واقعی جنہوں نے اس نیت سے پڑھا، اللہ رب العالمین کے قرآن نے انہیں زمین سے اٹھا کے آسمان تک بھی پہنچایا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ ہم اصل میں ہم اپنے اسلاف سے کٹ گئے ہیں۔ ہمارے اسلاف کیا تھے؟ وہ ایک ایک لمحے پہ غور کرتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا حساب لگایا تو 60 سال سے اوپر 72-75 سال کے ہو گئے، تو انہوں نے کہا، اپنے آپ سے کہا کہ نابالغی کے تو 12 سال میں نکال لوں، پیچھے میرے بچے ہیں 60 سال، اگر میں 60 سال کو ضرب دوں 355 سے، اتنے دن بنتے ہیں، اگر میں ہر دن میں ایک گناہ کروں، میں نے تو ہزاروں گناہ کر لیے۔ اسی خوف سے وہ فوت ہو گئے، ایک دن میں ایک گناہ۔ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کر رہے ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہے۔
ہمارے دل جو ہے وہ حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ کینے اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انس یا بنیا یا انیس ہو، اے چھوٹے انیس، اے میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، اپنے دل میں کسی کا کینہ نہ رکھنا، اپنے دل میں کسی کا کینہ۔ میرے حضور کے دل میں کسی کا کینہ نہیں تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور نے تو طائف والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، جنہوں نے پتھر مارے تھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ پتھر ایک دو پتھر نہیں مارے، یا 5 7 اور 10 پتھر نہیں اٹھائے، وہ اوباش نوجوان وہ پیچھے لگ گئے، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے تھے، پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے تھے، اور آقا کریم کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے، کبھی اٹھ رہے تھے۔ حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی ضیاء النبی شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 میل تک حضور کے ساتھ انہوں نے ایسے کیا، اور تو لہان ہو گیا پورا جسم میرے آقا کریم علیہ السلام کا۔ زید بن حارثہ ساتھ ہیں، کہتے ہیں آقا ان پر دعائے ضرر کر دیں، ان کو بری دعا دے دیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا زید ہاتھ اٹھاؤ، کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائے تو حضور نے کہا اللہم اہد قوم لا یعلمون، اللہ میری یہ قوم مجھے نہیں جانتی، ان کو ہدایت عطا کر دے۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی انما انا بشر مثلکم یوحی الی والی آیت پڑھی، اکھے ہم بھی نبی پاک جیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مقام و مرتبہ تو وراء الورا ہے، میں حضور کا نہیں جانتا، چلے اس طرح کر، ذرا بازار سے گزر، 4 لڑکے میں تیرے پیچھے لگاتا ہوں، تجھے پتھر مارتے ہیں، ذرا چوتھا پتھر برداشت کر کے دعا دینا نا، تجھے لگ پتا جائے گا کہ تو کہاں ہے اور وہ آمینہ کا چاند کہاں ہے۔ صبر کی انتہا کی مصطفیٰ جان رحمت۔ غزوہ احد کے موقع پر جب یہ نبی پاک علیہ السلام کو زخم لگے، حضور کی لبے اطہر پہ اس وقت بھی بد دعا نہیں تھی، دعائیں ذرا نہیں تھی، بلکہ ایک جملہ تھا، یہ قوم کیسی ہدایت پا جائے گی جو اپنے نبی کو تنگ کر رہی ہے، بس یہ جملہ تھا، یہ قوم کیسے ہدایت پائے گی جو اپنے نبی کو تنگ کر رہی ہے۔ ایک کافر نے آقا کریم علیہ السلام کی طرف پتھر پھینکا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کلمہ پڑھے تو میں پتھر بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلہ لینے آئے، آقا کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، شکار کے لیے گئے، واپس آئے تو 2-4 عورتیں باتیں کر رہی تھی، آج ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو بڑا مارا ہے، تنگ کیا ہے، گالیاں بکی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کا خون کھول گیا، آپ فوراً آئے، وہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا بدبخت، آتے ہی اس کے سر پہ کمان دے ماری۔ پھر حضرت امیر حمزہ تو پھر شیر خدا تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا تھا نا، آئے حضور کے پاس، کہا بھتیجے میں نے تیرے جو مارنے والے کو مارا ہے اور میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جملوں پہ قربان، حضور نے فرمایا چچا بدلہ نہیں پورا ہوا، اگر بدلہ پورا کرنا ہے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پتھر مارن والے اکارا جے میرے ولاویں، پتھر مارن والے اکارا جے میرے ولاویں، کلمہ پڑھ محمد عربی سدھا جنت جاویں۔ حضور ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے نکال رہے ہیں، جہنم سے نکال رہے ہیں، تو بھی بچ جا، تو بھی بچ جا۔ وہ اب وادی طائف میں مقام جب وہ انگوروں کا باغ آیا کہ جہاں عداس تھا، عیسائی تھا اور غلام تھا، اور اتبا و شیبہ کا غلام تھا، اتبا و شیبہ مکے کے چودھریوں کا وہ غلام تھا، تو نبی پاک علیہ السلام باغ کے چشمے میں اپنے زخموں کو صاف کر رہے ہیں، تو اس نے دیکھا وہ قریب آگے انگوروں کا کچھ خوشہ لایا، آپ مسافر معلوم ہوتے یہ بھی لے لیں، تو اس نے آتے ہی پیش کیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، اندازہ فرمائے حضور اسے سلام کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا اس عرب کے اندر بھی کوئی سلام کرنے والا ہے؟ یعنی ہر طرف بت پرستی ہے، ہر طرف جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ، اور السلام علیکم یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، یہ تو نبیوں کی تعلیم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ سلام کرتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نینوا عراق سے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کے دیش سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ فرمایا کل انبیاء ہم بھائی ہیں، کل انبیاء ہم بھائی ہیں، میں یونس کو جانتا ہوں۔ اس وقت وہ واپس پلٹ کے اپنے مالکوں کے پاس گیا، اس نے کہا تم جسے پتھر مارتے ہو، جس کے ساتھ تم سلوک کرتے ہو، میں اسے دیکھ کے آیا ہوں، نبوت کے آثار اس پہ جلوہ نما۔ اسے اپنی کتابیں بھی پڑھ رکھی تھی، وہ مسلمان ہو گیا، عداس صحابی رسول مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر، وہ عیسائی تھے مسلمان ہوئے۔ تو کسی کو حسن نے، کسی کو حسن نے اور کسی کو کردار نے کر لی مسخر، ساری دنیا یوں شہ ابرار نے کر لی۔ کوئی حسن دیکھ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، کوئی حضور کے اخلاق دیکھ کے قدموں میں آ گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کا حسن بھی وراء الورا، آپ کا کردار بھی وراء الورا، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ میں سے یہ ہے، جب وعدہ کرتے تو پورا کرتے، جب وعدہ کرتے تو پورا کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ساری زندگی اپنی زبان سے جو ہے وہ گالی نہیں دی، اور ہم گالی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، اور گالی ہمارا تقیہ کلام بن گیا ہے، تقیہ کلام۔
اور کئی نوجوانوں کو میں نے سنا پہلے گالی دیں گے پھر وہ اگلے اور اگلا بھی وہ ہنس رہا ہوتا ہے، جس طرح ایک تقیہ کلام۔ مومن حضور نے فرمایا لعان نہیں ہوتا، فحاش نہیں ہوتا، لعان لعنت کرنے والا۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو لعنت نہ کریں، کیوں؟ پتہ نہیں کون سا مقام قبولیت ہو۔ یہ کعبہ شریف کے جو قاری ہیں قاری سدیس حنبلی ہیں، حنبلی المسلک ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں وہابی ہیں، یہ بھی چونکہ وہ رفع یدین کرتے ہیں، ادھر والے کہتے ہیں وہ بھی وہابی ہیں۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے امام وہابی نہیں ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں، حنبلی المسلک ہے۔ یہ بات یاد رہے گی آپ کو، وہ کیا ہے؟ حنبلی المسلک۔ قاری سدیس صاحب اپنی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، ہمارے گھر میں مہمان آ گئے، میں شرارتی تھا، مہمان آئے، والدہ نے کھانا پکایا اور ساتھ جب ان کے آگے رکھا، چائے وغیرہ رکھی، تو میں نے ہر چائے کے اندر نا نمک ڈال دیا، چمچ بھر بھر کے نمک ڈالا۔ اب گھر کے اندر میں ہی شرارتی تھا، تو والدہ کو جب پتا چلا مہمانوں نے کیا چائے پینی تھی، والدہ نے غصے میں آ کے بد دعا دے دی، اور کیا دعا دی؟ اللہ تجھے حرم مکہ کا قاری بنا دے، تجھے حرم کا قاری بنا دے۔ مقام قبولیت تھی۔ تو آپ اگر غصے میں بھی کچھ کریں تو دعا دے دیا کریں، کیا دیا کریں؟ دعا دے دیا کریں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا مظلوم کی بد دعا سے بھی بچو، کہ جب وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو عرش تک اس کی سیدھی آواز جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا بنانے آیا ہے؟ ہمیں ولی بنانے آیا ہے، یہ ولی بنانے والی کتاب ہے۔